اب بات ختم کرنے لگو حسین کیا ہے؟ جب نبی کا خون ملتا ہے شیر فاطمہ، علی و نبی و فاطمہ کی تربیت ملتی ہے، نبی کا لعاب اس میں شامل ہوتا ہے، نبی منتقل کرتے تو حسین بنتے ہیں، اب حسین بنتے تو نبی حسین پاک کے لیے کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. بات سمیٹنے لگا ہوں، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین و سبتم من الاسباط. یہ پوری روایت پر اب بات ختم ہوگی، بات اینڈ کو پہنچتی ہے. پہلی بات کیا کہی؟ حسین و منی وانا من الحسین. حسین کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ بات آپ نے بار بار علماء سے سن لی. پھر کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے. توجہ سنیو، حسین پاک سے محبت کرو، کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. احب اللہ من احب حسین. اللہ اکبر. صرف اتنا نہیں، تمہاری بھی شفاعت ہوگی اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی شفاعت ہوگی. ایک بچے کو میرے آقا نے دیکھا، حضور نے اس سے پیار کیا، فرمایا لوگوں میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی شفاعت کریں گے، اس کے ماں باپ کی شفاعت کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جب میرا حسین کھیلنے آیا تو یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں نے جلدی سے اس کو حسین سے پیار کرتے دیکھا، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا اور اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. پتا چلا جو حسین سے محبت کرے اس کی نسل کا بھی بیڑا پار، اس کی اصل کا بھی بیڑا پار. لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں حسین پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں نبی کی شفاعت ملے گی، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی نبی شفاعت کریں گے. اس لیے اگر اپنی شفاعت چاہتے ہو تو خود بھی محبت کرو، اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالو. لیکن یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، پھر آگے بڑھوں گا ختم کی طرف. کون کون مولا حسین سے محبت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں. مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. بولو حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے. حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا. آپ کون ہو؟ نہ بولنا اپنے آپ کو یزیدی، کبھی نہ بولنا. واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی، دنیا اور آخرت میں. ہم اپنے آپ کو لاکھ برے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا، حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حسینیت نماز پڑھنا ہے. امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا. بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ پانچوں وقت کی نماز بھول کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھی. امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا. صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کریں. اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو، حسین اس سے صلح کریں گے؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو. قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھو. مسجدوں کو ویران کرنے والوں، تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو. اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ یہ کام یزید کا تھا، حسین کا نہیں. نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہے تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. رتن پور والوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا. 3 دن تک تمہاری بستی میں گھومتا رہوں گا، 3 دن کھلائیں گا. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ. حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا، لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا.
جس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. جو ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے. آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھی ہے حسین کی. کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں, کپڑا پکڑ کے آپ حسین کے مرید نہیں ہو سکتے. حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردار ہوگا. شہادت حسین کو شربت اور کھچڑے پہ ترازو پہ تولنے والوں, حسینیت کردار کا نام ہے. شربت بٹتا تھا, بٹتا رہے گا. کھچڑے کی نیاز ہوتی تھی, ہوتی رہے گی. لیکن اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو صرف شربت اور کھچڑے پہ مولا حسین کو تم خوش نہیں کر سکتے. اچھی طرح یاد رکھنا, جس کی ماں کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, آج حسین کے ماننے والوں کی بیٹیاں ولیموں میں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شریک ہوتی ہیں. باپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. بیٹیاں کوچنگ کے بہانے بے پردہ جاتی ہیں, ماں اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی. اپنے کالج کے دوست سے وہ فون پہ لمبی گفتگو کرتی ہے, ماں روکنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہی حسینیت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. میں کہوں گا جس گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کو سیریل کے نام پر اپنے بازو میں بٹھا کر بھاگنے کے مناظر بتائیں تو اس کی بیٹی نہ بھاگے گی تو پھر کس کی بیٹی بھاگے گی؟ ہم نے مسلمان بنایا کہاں اپنی بیٹیوں کو؟ جی بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی. میں کہتا ہوں واللہ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی بیٹی کبھی نہیں بھاگ سکتی. بھاگ اس کی رہی ہے جو نہ خود سچا مسلمان بنانا اپنی بیٹی کو سچا مسلمان. ارے سچے مسلمان کون تھے؟ اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو. داڑھی ٹوپی اور صرف کلمہ سچا مسلمان نہیں بناتا. امام نے بتا دیا ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے, ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے, لیکن امام نے بتایا سچے مسلمان 22,000 کے لشکر میں سچے مسلمان یہ 72 تھے. 72 جو اپنے دور کے سب سے بہتر تھے. ان میں عورتیں بھی بے مثال تھی, مرد بھی بے مثال تھے. عورتیں کیسی تھی؟ فاطمہ ثانی, فاطمہ ثانی, ثانی فاطمۃ الزہرا, بی بی سیدہ زینب بنت علی. جب کوفہ کے دربار میں کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اہل بیت کی طرف سے, خاندان نبوت کی طرف سے جب کوئی مرد بولنے والا نہ رہا, اس وقت مجبوراً پورے دربار کوفہ میں مجبوری کے طور پہ سیدہ زینب کو بولنا پڑا. تو نابینا صحابی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں, علی کے وصال کو تو کم و بیش ایک عرصہ بیت گیا ہے, علی کے مرتضیٰ کے وصال کو 20 سال کا عرصہ بیت گیا ہے, اس سے زیادہ کا. میں نے علی کا خطبہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں سنا تھا وہی گورنر ہاؤس کوفہ میں سن رہا ہوں. جبکہ میں نے سنا ان کی شہادت ہو گئی. یہ علی کہاں سے آ گئے؟ تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا علی نہیں بول رہے ہیں, یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے, لیکن اتنی غیرت مند ہے کہ مجبوراً بولتی ہے, اپنی اصل آواز میں نہیں بولتی, اپنے بابا کا لہجہ اختیار کر کے بولتی ہے تاکہ آواز کو بھی پردے میں کر لے. کہنے والے نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا.